اپنے بچوں کے دلوں میں قرآن پاک کی تلاوت کا شوق پیدا کر. اور یہ کب پیدا ہوگا؟ جب تم فجر کے بعد خود قرآن کھول کر کے بیٹھو گے، اور جب تمہارے ہاتھ میں ہی سب سے پہلے موبائل کی اسکرین پر. اور کچھ لوگ تو اس قدر ناسمجھ ہوتے ہیں جو اپنی اسکرین پر ہمیشہ فوٹو لگائے رہتے ہیں. صبح ہوتی ہے تو بیٹے کا فوٹو، شام ہو رہی ہے تو بیٹے کا فوٹو، دوپہر ہو رہی ہے تو بیٹے کا فوٹو. ہم نے کہا کب تک یہ فوٹو دیکھ دیکھ کے گناہ کرتا رہے گا؟ اپنے موبائل اسکرین کو سادہ رکھے. دوسری بات یہ ہے، صبح کو جب اٹھے نماز فجر پڑھے، قرآن نہیں پڑھا ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، تو یہ نہ کہے اب کب پڑھیں گے. اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں جس دل کے اندر کچھ بھی قرآن نہیں ہوتا وہ دل ویران گھر کی طرح ہوتا ہے. یہ ویران گھر قبر میں لے کر کے مت جائیے. قرآن کے لیے جب موقع مل رہا ہے تب پڑھیے. اور جب قرآن پڑھ چکے ہیں، صبح نماز فجر پڑھ کے قرآن کھول کے بیٹھ جائیے، تاکہ آپ کا چھوٹا سا بچہ دیکھے کہ میں اپنی صبح بایو اور کیمسٹری کی کتابوں پہ نہیں کروں گا، اگر کروں گا تو اللہ کے مقدس قرآن پہ کروں گا. سرکار اگر قرآن کی تلاوت کا شوق پیدا کر دیا تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ حَمَلَةَ الْقُرْآنِ فِي ظِلِّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ مَعَ أَنْبِيَائِهِ وَأَصْفِيَائِهِ. سرکار فرماتے ہیں یہ جو بچے ہیں قرآن یاد کیا، حفظ کر لیا، حافظ قرآن بن گئے، میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ان کو اپنا سایہ عطا. اور کن کی جماعتوں کے ساتھ یہ کھڑے ہوں گے؟ سرکار فرماتے ہیں نبیوں کی جماعتوں کے ساتھ، اللہ کے پاکیزہ بندوں کی جماعتوں کے ساتھ ہوں گے. توجہ ہے؟ مگر بیٹا یہ انہی حافظ قرآن کے لیے ہے کہ جو موبائل میں فلمیں نہیں دیکھتے. بات کلیئر کرنا چاہیے، اپنی ہو کے پرائی ہو. یہ انہی بچوں کے لیے ہے جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں. یہ فضیلت انہی بچوں کے لیے ہے کہ جن کے چہروں پر سرکار کی مبارک سنت سجی رہتی ہے. یہ نہیں آج حافظ قرآن بنے، 1 سال کے بعد مدرسہ چھوڑ دیا، داڑھی مڈا دی، اس کے بعد میں پینٹ شرٹ میں آ گئے، اب پھر اپنے کان میں ایئر فون لگایا ہے، گانوں پہ گانے سنتے چلے جا رہے ہیں. خدا را ایسے حافظوں کے لیے نہیں ہے، ان حافظوں کے لیے ہے جو متقی پرہیزگار ہے. اور اگر ایسے حافظ قرآن ہے تو پھر ان کا کمال دیکھیے گا. سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من قرأ القرآن وحفظه ادخلہ اللہ تبارک و تعالی الجنت وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد استوجب النار. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے قرآن کو پڑھ لیا ہے، یہ حدیث پاک کو ذرا دل سے سنو، غور سے سنو. سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی قرآن پڑھے، پڑھ کر کے قرآن کو یاد کر لے، اللہ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. بار بار موبائل کو نہ دیکھیے، اس موبائل کو جیب میں رکھیے. وقت کی نبض بھی دیوانوں کے ہاتھ میں ہے. اگر چاہیں گے تو حضرت علامہ فرید سے کہتے وقت کو یہی رکوا دیا جائے گا. بار بار نہ دیکھیے. ارے ہو سکتا ہے آپ بھی عادت تو ایسی عادت میں شامل ہو کہ آپ کا واٹس ایپ بھی 10 گھنٹے چلتا ہو، فیس بک پہ آپ بھی لگے رہتے ہو، یوٹیوب پہ آپ بھی لگے رہتے ہو، سیاست کی باتوں میں گھنٹے گھنٹے نکال دیتے ہو. تھوڑی سی تقریر کیا بڑھ گئی تو لوگ بار بار موبائل کو دیکھنے لگتے ہیں. مسجد کا امام 5 منٹ تقریر زیادہ کیا کر دے کہ پھر دائیں بائیں ایک دوسرے سے کانا پھوسی کرنے لگتے ہیں. دلوں کا علاج کراؤ، دلوں کا. اگر تقریر سننے کو دل نہیں کرتا ہے تو ادھر کا علاج کرا لو تاکہ یہ سدھر جائے، تو پھر سرکار کی باتیں اور حدیثیں دل سے سنتے چلے جاؤ. توجہ فرمائیے گا. سرکار نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا، اس کو یاد کر لیا، اس کا مقام یہ ہے کہ وہ تو جنت میں جائے گا ہی، اس کی شفاعت اور سفارش کی بنیاد پر اللہ اس کے گھر والوں میں ایسے 10 لوگوں کو جنتی بنا دے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی. جب یہ حافظ قرآن مرتا ہے، حافظ قرآن جب مرتا ہے، سرکار فرماتے اذا مات حامل القرآن او اللہ تبارک و تعالی الی الارض اللہ تاکل اللحم. رب قدیر فرماتا ہے جب کوئی حافظ قرآن مرا، اس کے جسم سے کپڑا ہٹا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، دولہا بنایا گیا، امامہ سجایا گیا، نماز جنازہ پڑھی، قبر میں رکھ دیا گیا. جیسے ہی رکھا گیا رب کا فرمان زمین کو آ گیا. اللہ زمین سے کہتا ہے خبردار، حافظ قرآن تیرے اندر آ رہا ہے، اس کے جسم کو کھانا مت، اس کے جسم کو کھانا مت. میں کیمری کی سرزمین پہ 1999 میں پڑھا کرتا تھا، حفظ مکمل ہوا. میرے ساتھ ایک بچہ تھا جس کا نام تھا رئیس، میں بھی اسی کی عمر کا تھا. نابالغی میں حافظ قرآن بنا. اچانک دماغ پر بخار چڑھا، دماغ کا پانی ہو گیا، انتقال ہو گیا.
آج بھی مجھے وہ منظر یاد ہے کہ جب ہم اس وقت عمر کم تھی، حفظ کرتے تھے، ہم بھی پہنچے تو اس کی ماں بلک بلک کے رہتی، کہتے رو کر کے کہتی تھی بیٹا تیرے ساتھی آ گئے ہیں، کم سے کم ان کے لیے تو کھڑا ہو جا۔ آج بھی وہ منظر کبھی کبھی میرے آنکھ نظروں کے سامنے آتے ہیں تو کبھی اشکبار ہو جاتا ہو۔ اور وہ غریب تھا، اس کا باپ تانگا چلاتا تھا، قبرستان کے بالکل سامنے اس کا گھر تھا، لیکن اس کے باپ کی عادت تھی 11 مہینے کنٹینیو، حافظ و قاری صاحب قبلہ توجہ فرمائیے گا، 11 مہینے کنٹینیو اپنے بیٹے کی قبر پہ جاتا تھا، اشک بہاتا اور قرآن کی تلاوت کرتا، ثواب پہنچاتا۔ کیا کرتا؟ باپ کو بیٹے سے محبت ہی اس قدر ہوتی ہے۔ 11 مہینے کے بعد ذرا غور فرمانا حدیث کا جملہ، جب حافظ قرآن مرا زمین پہ رکھا گیا، زمین سے اللہ کہتا کھانا مت، اللہ تاکلی لحمہ، اس کے جسم کو تباہ مت کرنا۔ 11 مہینے کے بعد اچانک اس کی قبر سے خوشبو آئی، نماز فجر کے بعد جب گیا خوشبو محسوس ہوئی۔ اس نے کہا اگر میں کہوں گا کہ میرے بیٹے کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے، ہر آدمی سوچے گا اپنے بیٹے کو ولی بنانا چاہتا ہے۔ بارش ہوئی تھی، کچھ تختے ہٹ گئے تھے، نماز جمعہ میں کھڑا ہوا، کہنے لگا کوئی یا تال محاور ہے وہاں پر، تال محاور کا یہ لڑکا تھا، خاں صاحب رئیس خاں، کہنے لگا اس کا باپ حضرات آپ رک جائیں، حضرت گرامی نماز جمعہ میں کہا آپ رک جائیے، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نماز پڑھ کے ذرا میرے بیٹے کی قبر پہ تو چلے۔ لوگ قبر پہ گئے، جو خوشبو باپ نے محسوس کی تھی وہی آپ نے بھی محسوس کر لی۔ کسی نے جھانک کر ان کی قبر میں دیکھا تختے ہٹے تھے کہ اس کا کفن بھی محفوظ ہے، اس کا جسم بھی محفوظ ہے۔ سرکار نے فرمایا حافظ قرآن جب مرتا ہے اللہ زمین سے کہتا ہے زمین خبردار اس کے جسم کو مت کھانا۔ اب زمین کا جواب دیتی ہے، اب اللہ اگر کہے تو زمین کا جواب کیا ہوگا؟ فَتَقُولُ اِی رَبِّ، زمین کہتی ہے ہاں ہاں میرے مولا، کَیْفَ آکُلُ لَحْمَهُ وَکَلَامُکَ فِی جَوْفِی، کہتی ہے میرے مولا مجھ میں اتنی ہمت کہاں، حالانکہ زمین کا کام کھانا ہے، آپ بیج ڈالتے ہیں، گلاتی ہے، سڑاتی ہے اور پودا اگا دیتی ہے، آپ اور چیزیں ڈالیں، کاغذ ڈالے کاغذ گل جاتا ہے، گوشت ڈالے وہ بھی سڑ جاتا ہے، یہ زمین کی عادت ہے، مگر یہاں فطرت کے خلاف زمین کام کر رہی ہے۔ رب کہتا ہے اس کو کھانا نہیں، رب کی بارگاہ میں زمین کہتی ہے کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفی، اے میرے پاک پروردگار جس سینے میں تیرا قرآن محفوظ ہو، میری اندر اتنی ہمت رہی کہ میں اس سینے کو گلا سکوں، اس جسم کو گلا سکوں۔ اب سنو اس تیاگی کا جملہ جو کہتا تھا کہ 26 آیتوں کو نکالیں گے، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا ابے بدعقیدہ کافر، تو نے اسلام کی 26 آیتوں کو، قرآن کی 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کر رہا تھا۔ رب نے تجھ کو اپنے ظاہری جو تیرا نام تھا، اسلامی نام تھا، اللہ نے اس نام سے بھی نکال دیا، اسلام سے بھی نکال دیا، اور سن بدبخت تو مٹانے کی بات کرتا ہے۔ ارے قرآن کیا مٹے گا؟ یہ قرآن جس سینے میں محفوظ ہو جائے، جب وہ حافظ قرآن نہیں مٹتا تو قرآن کیسے مٹے گا؟ فانوس بلکہ جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔